شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر دہشت گرد حملہ ناکام، فورسز کی جوابی کارروائی میں 4 خوارج ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 4 جوان شہید، خوارج کے بزدلانہ حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 15 شہری زخمی۔ افغان ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کی وزارت خارجہ طلبی، پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا، افغان طالبان کی جانب سے کالعدم ٹی ٹی پی کی سہولت کاری پر اظہار تشویش، افغان سرزمین سے دہشت گردی ناقابل قبول قرار۔ پاکستان کے بیانیے کی فتح، دنیا بھی ہمنوا، بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد پیش نہیں کر سکا، اقوام متحدہ نے بھی مان لیا، 7 مئی کو بھارتی حملے UN چارٹر کی خلاف ورزی، رپورٹ جاری، مودی سرکار کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات، کہا حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری شہید ہوئے، غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے بڑے تصادم کا خطرہ پیدا ہوا، بھارت کے برعکس پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کیا، سلامتی کونسل کو مطلع کیا، اقوام متحدہ نے تسلیم کیا، دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی حق تسلیم شدہ نہیں، سینتاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف کی تائید، کہا پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا دھمکی کروڑوں افراد کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتی ہے، پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا، کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر آبی معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law will not compromise on the existential water rights of its people. Any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمارا پانی روکا تو جنگی اقدام تصور ہوگا، پاکستان نے بھارت کو خبردار کر دیا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا، عالمی برادری سے کردار ادا کرنے پر زور، کہا جنوبی ایشیا میں امن کو سنگین خطرات ہیں، کشن گنگا اور رتلے جیسے منصوبے تکنیکی شرائط کی خلاف ورزی قرار، آبی جارحیت پر پاکستان کا بھارت سے باضابطہ رابطہ، چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر وضاحت طلب کر لی۔ بنگلہ دیش کے نوجوان سیاسی رہنما عثمان ہادی کا جسد خاکی ڈھاکہ پہنچا دیا گیا، نماز جنازہ کل ہوگی، شاہ باغ میں ہزاروں افراد کا احتجاج، دارالحکومت بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھا، گلی گلی مودی گجرات کا قصائی کی گونج، مشتعل مظاہرین نے مودی کے پوسٹرز کو جوتے مارے، تصویر پاؤں تلے رون ڈالی، شیخ مجیب کے گھر کو مسمار کر کے کلچرل سینٹر بنانے، عثمان ہادی کے قاتلوں اور حسینہ واجد کی واپسی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے شدید احتجاج، بھارت فرار ہونے والے ملزمان اور حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ، دونوں ملکوں کی ویزا خدمات معطل۔ دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق کرنے کے دعوے دار بھارت کا اپنا بیانیہ ڈوب گیا، بنگلہ دیش میں گلی گلی بھارت مخالفت جذبات، عالمی میڈیا کا بھی انڈیا کی شرانگیزی کے بھیانک نتائج کا اعتراف، مظاہرین نے بھارت نواز میڈیا اداروں کو نظر آتش کر دیا، اقوام متحدہ کا عثمان ہادی کے قتل کی فوری اور غیر جانبدار تحقیقات پر زور، قاتلوں کے خلاف قانونی کارروائی اور جواب دہی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ 9 مئی کے ایک اور کیس کا فیصلہ، شاہ محمود قریشی بری، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا، انسداد دہشت گردی عدالت نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا، عدالت نے 13 ملزمان کو بری کیا، پروسیکیوشن نے 41 گواہان پیش کیے، ٹرائل میں 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا، شاہ محمود قریشی اب تک 9 مئی کے 5 مقدمات میں بری ہو چکے۔ حکومت نے شہزاد اکبر کو واپس لانے کے لیے کمر کس لی، برطانیہ سے کیس ٹو کیس معاملہ اٹھانے کا فیصلہ، تمام مقدمات اور عدالتی کارروائیوں کی تفصیلات فراہم کر دی، وفاقی وزیر داخلہ نے دستاویزات برطانوی ہائی کمشنر کے حوالے کی، 3 مقدمات کا ذکر، عدالت سے اشتہاری قرار دینے کی تفصیلات شامل، عادل راجہ کے خلاف تفصیلات بھی برطانیہ کو دے دی گئی۔ اقوام متحدہ میں بھی بھارت کو 7-0 سے شکست، الزامات کا کوئی ثبوت ہے، انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ اور معافی مانگیں گے، کیا سینتاس معاہدے کی پاسداری کا ارادہ ہے، کیا بھارت اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا،
پاکستان کے قانونی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے لیے کیا کچھ کیا؟ یو این ماہرین نے سوال نامہ دیا، مودی سرکار کسی سوال کا جواب نہ دے پائی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، اقوام متحدہ کا پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کا برملا اعتراف۔ افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی سنگین خطرہ قرار، کسی دہشت گرد گروہ کی عدم موجودگی کا طالبان دعویٰ ناقابل اعتبار۔ رپورٹ کے مطابق داعش، ٹی ٹی پی اور القاعدہ سمیت دیگر کالعدم تنظیمیں موجود۔ 2025 میں کالعدم ٹی ٹی پی نے پاکستان میں 600 حملے کیے، فوج سے منسلک اداروں اور چینی سرمایہ کاری کے منصوبوں کو بھی نشانہ بنایا۔ پاکستان دکھ کی گھڑی میں آسٹریلیا کے ساتھ کھڑا ہے، وزیر اعظم کا اعلان۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کارروائی کی ضرورت پر زور۔ سڈنی حملے میں معصوم جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس، دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت۔ بھتہ خوروں کو نہیں چھوڑیں گے، پہلے بھی خاتمہ کیا اب بھی کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان۔ بولے وفاقی حکومت نے بیرون ملک چھپے بھتہ خوروں کے ہینڈلرز کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا، تاجر ہمارے اقدامات سے مطمئن ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سندھ پولیس کی درخواست پر انٹرپول کو خط لکھ دیا، بھتہ خوروں کی فہرست فراہم کر دی۔ گینگ وار کے مرکزی کردار وسیع اللہ لاکھو اور دیگر ملزمان کے نام شامل۔ اسمگلنگ اور ٹیکس چوری ناقابل برداشت، وزیر اعظم کا اقدامات مزید تیز کرنے کا حکم، صوبائی حکومتوں کو ایف بی آر کے ساتھ تعاون کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا متعدد اشیاء قانونی طور پر درآمد ہو کر معیشت کا حصہ بن رہی ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو 500 ارب کی کمپنی بنانے کا مشن، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے قائمہ کمیٹی کو پیش رفت سے آگاہ کر دیا۔ بولے ایک سال کے دوران ریونیو میں 63% اضافہ کیا، 108 ارب 90 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ میگا منصوبوں کے لیے 1.6 ٹریلین روپے تک کی فنڈنگ کا انتظام کر لیا۔ 30 سال بعد سکھر حیدرآباد موٹر وے بحال کر رہے ہیں، سکھر حیدرآباد اور حیدرآباد تک کراچی موٹر وے کی تعمیر ترجیح قرار۔ پاکستان ایکسپریس وے کوئٹہ چمن منصوبہ 2 سال میں مکمل کرنے کا اعلان۔ 2026 سے ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ کمیٹی چیئرمین پرویز رشید اور دیگر اراکین کی جامع بریفنگ پر عبدالعلیم خان کی ستائش۔ مہنگائی ہو یا تجاوزات، کھلے مین ہول ہوں یا ابلتے نالے، ہر مسئلے کی نگرانی ہوگی۔ پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم، مریم نواز ورچوئل ٹور وال سے خود مانیٹرنگ کریں گی۔ یونٹ کے قیام سے آٹا، روٹی اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں چیک ہوں گی، صفائی کو بھی مسلسل مانیٹر کیا جائے گا۔ آپ کا شہر، آپ کا سما، اس بار حیدرآباد ریڈار پر آئے گا۔ سما تمام مسائل سامنے لائے گا۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر، صدیوں پر محیط تاریخ، ثقافت اور ذائقوں کا امین، مگر مسائل بھی بے شمار، ناقص انفراسٹرکچر، ٹریفک جام کا سردرد، پینے کے صاف پانی کی قلت، نکاسی آب اور کچرے کے ڈھیر، بلدیاتی نظام کی کمزوری کی عکاس، مگر اقتدار کے ایوانوں تک سما پہنچائے گا عوام کی آواز۔ اسرائیلی فوج نے پھر جنگ بندی رون ڈالی، خان یونس اور رفح میں بمباری، کئی رہائشی عمارتیں نشانہ، عارضی خیموں میں سردیاں گزارنا محال، ایک اور نومولود زندگی کی بازی ہار گیا۔ انڈر 19 ایشیا کپ کا خواب تعبیر سے ایک قدم دور، فیوچر سٹارز نے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو آؤٹ کلاس کر دیا، 122 رنز کا ہدف 2 وکٹس پر حاصل کر لیا۔ سمیر منہاس کی 57 گیندوں پر 69 رنز کی جارحانہ اننگز، بارش کے باعث میچ کو 27 اوورز تک محدود کیا گیا۔ ٹائٹل فائٹ اتوار کو پاکستان اور بھارت کے درمیان دبئی میں ہوگی۔ ایڈیلیڈ ٹیسٹ کا تیسرا روز، ٹریوس ہیڈ کے پاور شو نے میچ کا نقشہ ہی بدل دیا، 99 رنز پر ہیری بروکس نے کیچ بھی گرایا، سیریز کی دوسری اور مجموعی طور پر 11ویں سنچری جڑ دی۔ کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا کے 4 وکٹوں کے نقصان پر 271 رنز، انگلینڈ پر 356 رنز کی برتری، ہیڈ 142 اور ایلیکس کیری 52 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 286 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔
PSL 11 کے لیے غیر ملکی ستاروں کی رجسٹریشن کا آغاز، آخری تاریخ 20 جنوری مقرر، 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 8 جنوری کو ہوگی، 11ویں ایڈیشن میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی، رنگا رنگ میلہ 26 مارچ سے 3 مئی تک سجے گا۔ اور مراکش نے دوسری بار فیفا عرب کپ جیت لیا، فائنل میں اردن کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست، چیمپئنز کا ٹرافی کے ساتھ خوب جشن۔